السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے چوتھا سبق پڑھا تھا سیاہ روشنی جو لکھا تھا کس نے؟ پروین شیر نے، ہے نا۔ اب اس کے بعد ہم لوگ پانچویں سبق کو چھوڑ کے پانچواں سبق جو ہے بورڈ کی طرف سے ختم کر دیا گیا، ہمیں پانچواں سبق پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ ڈائریکٹلی چھٹے جو سبق ہے اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسے لکھا ہے سید یحییٰ نشید نے۔ آگے بڑھیں گے ہم لوگ۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اردو زبان اور مراٹھی زبان کا آپس میں کیا میل جول ہے، کہ اردو میں کون سے الفاظ مراٹھی کے استعمال ہوتے ہیں یا مراٹھی زبان میں کون سے اردو کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی کیسے ان کے بیچ میں اس طرح سے تعلقات ہوئے ہیں، یہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں نے اپنے بات میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، کتابوں میں جو لکھا ہوگا تو اردو کے کون سے الفاظ استعمال کیے یا مراٹھی کے اندر اردو کے کون سے الفاظ استعمال ہوئے یا اردو کے اندر مراٹھی کون سے الفاظ استعمال ہوئے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ چھوٹی سی جان پہچان جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ سید یحییٰ نشید 1 جنوری، یکم کا مطلب ہوتا ہے ایک، یاد رکھنا ہے اس کو۔ 1 جنوری 1950 کو کل گاؤں ضلع ایوت محل میں پیدا ہوئے۔ 41 سال درس و تدریس یعنی پڑھانا لکھانا کے پیشے سے وابستگی کے بعد 2007 میں وہ بحیثیت ہیڈ ماسٹر ملازمت سے سبق دوش ہو گئے، یعنی کیا؟ ریٹائر ہو گئے۔ آپ کو تحقیق و تنقید سے بھی گہری دلچسپی ہے۔ اردو میں حمد و مناجات، اسطوری فکر و فلسفہ، اردو مراٹھی کے تہذیبی رشتے، آپ کی قابل ذکر تصانیف ہے۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو سیتو مادھو راؤ پگڑی ایوارڈ، مولانا قاضی سجاد حسین ایوارڈ اور حفیظ میرٹھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اردو اور مراٹھی کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بود و باش اور تہذیب و تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں۔ بود و باش یعنی رہن سہن، کب سے مہاراشٹر میں مسلمان لوگ رہنا شروع ہوئے اس کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے۔ عرب تاجر مسعودی اور یاقوت کی کتابوں میں چول اور تھانہ میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عرب تاجر تھا، اس کا نام تھا مسعودی، اور یاقوت، ہے نا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ مسلمان بستیوں کی نشاندہی کیے تھے ان لوگوں نے۔ تاجر تھے بولے عرب لوگ، تجارت کی غرض سے مہاراشٹر وغیرہ میں آیا کرتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا بتائے تھے۔ ولبھ رائے گووند سوم یعنی ایک راجہ تھا جو مہاراشٹر میں تھا۔ کب سے اس کا وقت شروع ہوا؟ 793 عیسوی سے 1814 تک۔ اور اموگھ ورش ہے نا اس کی بھی کہ دور حکومت میں تو مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے، یعنی شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے مسلمان ناظم مقرر کیا جاتا تھا، جسے مقامی زبان میں ہنر مند کہتے تھے، ہے نا۔ مسلمان ناظم یعنی مسلمانوں کے معاملات دیکھنے والا، ان کو کیسے زندگی بسر کرنا چاہیے، کوئی معاملات ہو گئے روزمرہ کے، تو وہ دیکھنے کے لیے ان دو بادشاہوں نے، ولبھ رائے اور اموگھ ورش، ان لوگوں نے باقاعدہ ایک مسلمان ناظم کو مقرر کیا تھا جسے مقامی زبان میں ہنر مند کہتے تھے، ہے نا۔ یہ غیر مسلم بادشاہ مسلمان مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے اور ہنر مند کے انصاف پر تکیہ کیا جاتا تھا۔ تکیہ کرنا یعنی بات کو مان لینا۔ اتحاد و اتفاق کی بدولت یہاں کی ہندو مسلم ثقافت ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی۔ ثقافت کا مطلب ہوتا ہے کلچر، رہنے کی جگہ، پہناوا، کس طرح سے پہنتے ہیں، کس طرح سے بولتے ہیں، ہمارے رسوم و رواج، یہ سارے کے سارے ثقافت کہلاتے ہیں، جس کو ہم لوگ انگلش میں آسان زبان میں ہم لوگ کلچر سمجھتے ہیں۔ اس پر متضاد یہاں کی روحانی تعلیم
جس کے سوتے صوفی سنتوں کے خانقاہوں سے پھوٹے. سوتے یعنی جس طرح سے ہم لوگ کہیں پہاڑ ہے جس کے اندر پانی بہت آ رہا ہے، پہاڑ میں اگر ہم نے کیا کیا اس کو سوراخ کر دے تو پانی نکل جاتا ہے، تو ہم اس کو سوتے. آپ جیسے کنویں کے اندر سے پانی کے سوتے پھوٹتے ہیں، وہ سوتے لکھا ہوا ہے نا، سوراخ. ہاں، کہ صوفی سنتوں کی خانقاہوں سے پھوٹے. انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کی بجائے باطل کو مجلہ کیا. اجالنے کے بجائے یعنی روشن کرنا. باطن کو مجلہ کیا. باطن یعنی ہمارا اندر کا انسان ہے نا. جیسے ہم جو دکھ رہے ہیں یہ ہمارا ظاہر ہے، اور جو ہمارا اندر کا جو انسان ہے وہ باطن کہلاتے ہیں، ہے نا. اندر کا یعنی بات نہیں، اور ظاہر یعنی جو آپ کو دکھتا ہے وہ آگے. ہاں، اس کے آگے کیا لکھا گیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے، باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں خانقاہوں میں ہندوؤں کے گرو اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے تھے، ہے نا. یہ اب کیا لکھا ہوا ہے کہ نہیں، اس طرح سے اتنا پیار تھا، محبت تھا لوگوں کے بیچ میں. کوئی تم مسلمان ہو بھائی اچھی بات ہے، ویری گڈ. تم ہندو ہو بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن کیا تھا؟ آپس میں محبت تھی، میل جول تھا. تو وہی لکھا ہوا ہے کہ آپس میں ہم رشتہ یعنی ہندو یعنی سادھو ہے اور مولانا آپس میں ملتے جلتے رہتے تھے، یعنی کوئی ٹینشن نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ یہاں خانقاہوں میں ہندوؤں کے گرو اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے تھے. یعنی اس زمانے میں ہی جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہی لکھا ہے کہ یعنی جو کتاب میں لکھا تھا مسعودی اور یاقوت نے کہ مسلمان جو علماء تھے وہ بھی مندر جا کے ہندو سادھوؤں کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، ہے نا. اور سادھو سنت بھی مسلمانوں کے پاس آیا کرتے تھے. غرض کے مہاراشٹر میں خسروانہ جاہو جلال اور درویشانہ فقر و حال کے مابین یگانگت اور بھائی چارے کی نشو نما ہوتی رہی. اس سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے. سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھیں اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے. ایسے حالات میں زبانوں کے اشتراک اور بلا تفریق استعمال نے ان کے ادب پر بھی اثر ڈالا. چنانچہ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا یہ شعر زبانوں کی ثقافتی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے. اب لوگ عام آدمی کے بیچ میں مراٹھی اور دوسری زبانوں کا اتنا زیادہ استعمال تھا آپس میں کہ باقاعدہ مراٹھی کے ایک صوفی شاعر تھے، ہے نا. جو صوفی عام طور پہ صوفی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے وہ صوفی کہلاتا ہے عام طور پر، ہے نا. ہاں، دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا لکھا ہے. انہوں نے کیا شعر پیش کیا ہے؟ دونوں اکھیاں کا ایک چی دیکھنا، دوئی بھاشی ورنیلا ایک چی جانا، ہے نا. دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے ایک شعر ہے، اس میں دیکھو ایسا لگ رہا ہے کہ ہندی ہی ہے لیکن ہے وہ مراٹھی زبان. دونوں آنکھیاں کا ایک چی دیکھنا، دوئی بھاشی ورنیلا ایک چی جانا. یعنی جس طرح دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضمون بیان ہو سکتا ہے کہ نہیں. شیخ محمد نے اپنے بعض مراٹھی نظموں میں ایک مصرع مراٹھی تو دوسرا اردو کا لکھا ہے. اس طرح کی شعری صنعت کو تلمع کہتے ہیں نا. یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ تا لا میم یا عین ہے یہاں پر، ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک شعر جس میں دو الگ زبانوں کا استعمال ہو اسے کہتے ہیں تلمی. کیا کہتے ہیں؟ تلمی. اس دور میں اردو اور مراٹھی زبان و ادب کو قریب لانے کی یہ کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہے. یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایک ناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک سنواد میں دکھائی دیتی ہے نا. دیکھتے ہیں کیا انہوں نے بتایا. اب ایک ناتھ مہاراج جو ہیں مراٹھی لوگوں کے بیچ میں، مہاراشٹر کے لوگوں کے بیچ میں سنت ایک ناتھ ہے نا، سنت ایک ناتھ جو تھے بہت زیادہ عزت کے لائق اور بہت زیادہ مراٹھی لوگ ہیں ان کی بہت عزت کرتے ہیں، ہے نا.
دیکھتے ہیں کیا ہے. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی ہے جو غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کلام کا اولین نمونہ ہے. یعنی انہوں نے کیا کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے لیے نعت بھی لکھی ہے نا. اور یہ پہلے شاعر تھے جن کی یعنی ایک نعتیہ کلام یعنی لوگوں کے سامنے آئی. اس طرح نفرت کی بیخ کرنے یعنی نفرت کو ختم کرنا، نفرت کو کاٹ کے پھینک دینا، نفرت کو جو ہے اس کو دبوچ کے نکال کے پھینک دینا، یہ بیخ کنی کہا جاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ. اور تمام نوع انسانی میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات پات اور زبان کے امتیاز و تفوق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا. دیکھیے یہاں پہ وہی لکھا ہوا ہے. ابھی جو ہم سادھو سنت کے دیکھتے ہیں، بہت سارے سادھو سنت بہت اچھے ہیں ہے نا. اب ہم بھی دیکھتے ہیں، پہلے تو بہت اچھے رہا کرتے، ان سے بھی اچھے. کبھی کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی تو ہندو نہیں تو مسلمان نہیں، سب کا ایک ہی ایک تھا پیغام. کیا تھا؟ پیار اور محبت. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باہمی رفاقتوں کا یہ سلسلہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے. اب یہاں دیکھیے مراٹھی والوں کی بات ہوئی ہے، سنت ایکناتھ کی بات ہوئی ہے. یہاں پہ دو عرب جو تاجر تھے، مسعودی اور یاقوت، انہوں نے جو بتایا کہ بھائی کہاں پہ دو جگہ پہ تھانہ اور ایک اور کون سا مقام ہے آپ دیکھنا وہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اس چول آئی تھنک ہے نا، تھانہ اور چول کے دو ایریے میں مسلمان پائے جاتے تھے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بتانا انہوں نے شروع کیا. اور آگے دیکھتے ہیں پھر اب کیا ہوتا ہے. اب اردو میں کیا حال ہے؟ ابھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی مراٹھی والے اردو کا استعمال کر رہے تھے. اب اردو والوں کا کیا حال ہے دیکھتے ہیں ہم لوگ. باہمی رفاقتوں کا یہ سلسلہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے. چنانچہ 17ویں صدی کے معروف بزرگ سید امین نے مجذوب السالکین لکھی تھی ہے نا. ایک کتاب کا نام ہے جسے بزرگ ہے نا جو صوفی تھے ان کا نام تھا سید امین، انہوں نے مجذوب السالکین لکھی تھی. اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ مذکور کروں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ لکھوں. کیا لکھوں؟ صوفیاء ہر دو قوم کا بیچ دکنی زبان کے ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ دو قوم کے بیچ میں ہے نا دکنی زبان کے میں کیا نہیں. عام طور پہ دکن کا ایریا بولے تو آپ لوگ کو پتہ ہونا رہنا چاہیے مہاراشٹر ہے. مہاراشٹر کے بعد پھر جو کرناٹک اور جو ریاستیں ہیں دکن کی طرف ہے نا. کیسے ہے؟ شمال جنوب ہے نا، مطلب پچھم پورو پچھم اتر دکشن بولتے ہیں نا ہم لوگ. اتر بولے تو شمال، اور دکن یعنی ہمارے جنوب کی طرف. جنوب سے مہاراشٹر کا حصہ بھی آتا ہے. تو اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھیے. میرے جیو میں آیا کہ مسلمانی اور ہندوی مذہبی لفظاں جمع کر واسطے صوفیان ہر دو قوم کے ایک رسالہ بناؤں ہے نا. کیا انہوں نے لکھا یہاں؟ ہور کا مطلب ہے نہیں. اب دکنی زبان میں بولتے ہیں نا ہور ہونا، تم کو ہور ہونا یعنی اور چاہیے آپ کو ہور. تو انہوں نے ایسی زبان میں دکنی زبان میں استعمال کیا ہے. سید امین نے اس کتاب میں مراٹھی محاوروں اور کہاوتوں کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے. شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت رام داس سوامی کے شاگردوں میں شاہ تراب چشتی کا بھی نام لیا جاتا ہے نا. یعنی شیواجی مہاراج کے زمانے میں ایک سنت تھے، ان کا نام تھا رام داس سوامی ہے نا. ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو چیلے تھے، ان کے چیلوں میں بھی ایک شخص تھے جو اردو جانتے تھے، شاہ تراب چشتی. انہوں نے اپنے استاد کی مشہور مراٹھی کتاب مناچے شلوک کہتے ہیں آیت کو ہے نا. شلوک کہتے ہیں آیت کو یا اچھی بات کو ہے نا، مقدس بات کو. تو یہاں پہ من یعنی دل ہے نا، دل ہے نا. مناچے دل کی آیتیں یا دل کی اچھی باتیں یا دل کی مقدس باتیں ہے نا. ان میں کیا لکھا تھا؟ سے متاثر ہو کر دکنی زبان میں من سمجھاون لکھی تھی ہے نا. کہ من کیا سمجھاتا ہے وہ لکھی تھی. ان دونوں کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی
بہر ایک ہی ہے اور بعض مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے. جو یعنی انہوں نے جو ایک دم اس سے متاثر ہو کے لکھا تھا مناچ شلوک کو من سمجھاون میں لکھی تھی، تو ایک دم سیم ٹو سیم ان کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان دونوں کتابوں میں. یہ کتابیں آدمی کی اندرونی اصلاح اور سماجی فلاح کے لیے لکھی گئی تھیں. اس طرح ہندو اور مسلمان شعراء کی یہ ساری کوششیں اردو اور مراٹھی کے ادبی روابط کو مضبوط کرنے میں بڑی اہمیت کی حامل رہی ہیں. تو ہم لوگ یہ اس سبق کا پہلا حصہ یہاں پر ہم لوگ ختم کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ صفحہ نمبر 29 پر سے ہی واپس سٹارٹ کریں گے. اور کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ عربی فارسی یہاں سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اس کو سنیے، غور سے دیکھیے. کتاب آپ کے سامنے موجود ہے. جو بتایا جائے، جو ہوم ورک میں نے ابھی تک دیا ہے، براہ مہربانی آپ اس کو کیا کریں، اس کو لکھتے چلیں تاکہ آپ کو بعد میں لکھنے کا برڈن نہ رہے، آپ کے اوپر زیادہ ٹینشن نہ رہے. اتنا کہہ کے میں ہمارے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.